یہ آیت گزشتہ جز کی آخری آیتوں سے مربوط ہے۔ گزشتہ جز کے آخری چند رکوع میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے قصے بیان کیے ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت لوط کا، اور اسی طریقے سے بالکل آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا۔ یہ اسی قصے کا کنٹینیویشن ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو انتہائی غرور میں مبتلا تھی، انہوں نے تکبر اور غرور میں آ کر حضرت شعیب کو یہ کہا کہ یا تو تم ہمارے دین پر لوٹ آؤ، یا پھر ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارا ساتھ دے رہے ہیں ہم اپنی بستی سے ان کو نکال دیں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اولو کننا کارہین، کیا تم ہمیں زبردستی اپنے دین کی طرف لوٹا لو گے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے پیغام خداوندی کی تبلیغ و ترسیل جاری رکھی، آخر کار مایوس ہو گئے اور اس بستی سے نکل آئے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبردست پکڑ نے ان کی قوم کو آ پکڑا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، یہ سورہ اعراف کی آیہ نمبر 91 ہے، جس میں ارشاد باری ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ تو زبردست عذاب نے ان کو اپنی جکڑ میں اور اپنی پکڑ میں لے لیا، اور وہ اوندھے منہ اپنے گھروں میں اور اپنے علاقوں، اپنی بستیوں کے اندر پڑے رہ گئے۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ یہاں ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد چند آیتوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک طویل قصہ جو تقریباً 13ویں رکوع تک، اس پارے کے 13ویں رکوع تک جا رہا ہے، ایک طویل قصہ شروع ہوتا ہے، اور یہ قصہ سورہ اعراف کی آیہ نمبر 103 سے شروع ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں لے کر فرعون اور اس کے سرداروں اور اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ یہاں سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پیغام خداوندی لے کر پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو 2 نشانیاں دی تھیں۔ ایک نشانی تو یہ تھی کہ جب انہوں نے اپنا عصا اس زمین پر ڈالا تو وہ اژدہے کی شکل اختیار کر گیا، اور دوسری نشانی یہ تھی کہ جب انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ ہاتھ روشن ہو گیا۔ فرعون نے اور اس کی قوم نے یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کوئی جادوگر ہیں اور جادوگری کر رہے ہیں، لہٰذا آپس میں ان کا یہ فیصلہ ہوا کہ جادو کا مقابلہ جادو سے کیا جائے گا، اور یہ اعلان کرا دیا گیا کہ ملک کے جو مشہور اور ماہر جادوگر ہیں وہ جمع ہو جائیں۔ چنانچہ ہر شہر سے اور ہر قریے سے جو ماہر جادوگر تھا وہ وقت مقررہ پر یہ پوری جادوگروں کی اور ساحروں کی ایک ٹولی جمع ہو گئی، لیکن جادوگر اپنے فن سے واقف تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جادو کسے کہتے ہیں اور حقیقت کسے کہتے ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا مشاہدہ کیا تو وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا معجزہ ہے، اور وہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ جب فرعون نے یہ دیکھا کہ اس کے تیار کردہ تمام ساحرین اور جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لا چکے ہیں تو اس کا پارا 7ویں آسمان پر چڑھ گیا۔ اس نے ان جادوگروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تمہارے ہاتھ پاؤں میں کٹوا ڈالوں گا اور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا اگر تم نے اپنے اس قول سے انکار نہیں کیا۔ لیکن وہ لوگ ایمان لا چکے تھے، وہ دین کے حلقے میں اور دین کے دائرے میں داخل ہو چکے تھے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ قالوا انا الى ربنا منقلبون، کہ ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ چکے ہیں، اب تجھے انتقام لینا ہے تو لیتا رہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، ہمیں آج مرنا ہے اور کل مرنا ہے، مرنا ہر حالت میں ہے، اس لیے ہم تو آخرت کی زندگی کو جو ابد الآباد کے لیے ہے اس کو ترجیح دینے والے ہیں۔ اور یوں اس قصے کا یہ قصہ آگے چلتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس
مقابلے میں فتح مبین عطا ہوئی اور فرعون کا پارا آسمان پر چڑھ گیا اور اس نے ان تمام ساحروں کو اور جادوگروں کو قتل کروا ڈالا کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا تھا. اب یہاں سے شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی پریشانیوں اور آزمائشوں کا سلسلہ کہ فرعون اور اس کی قوم نے ان کو طرح طرح سے تکلیف پہنچائی، طرح طرح سے عذاب کے اندر مبتلا کیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب رحمت جوش میں آئی تو اللہ کی جانب سے بھی فرعون کی قوم کے اوپر مختلف قسم کے عذاب بھیجے گئے. آیت کے اندر آیت نمبر 133 کے اندر ارشاد باری ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف قسم کے آسمانی عذاب میں فرعون کی قوم کو مبتلا کیا. کبھی یہ قوم قحط سالی کا شکار ہوتی تھی، کبھی یہ قوم طوفان اور باد و بارہ کا شکار ہوتی تھی، کبھی یہ قوم ٹڈی دل کا شکار ہوتی تھی اور مالی طور سے ان لوگوں کو نقصان پہنچتا تھا. کبھی ان کے غلوں میں سرسریاں پھیلا دی گئیں، کبھی مینڈک نکل گئے اور کبھی خون برسایا گیا. اس طریقے کی مختلف عذاب کی مختلف شکلیں ان کے اوپر مسلط ہوئیں. جب بھی کوئی عذاب ان کے اوپر نازل ہوتا تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے التجا کرتے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ پریشانی ہم سے دور ہو جائے، ہم تمہاری قوم کو تکلیف دینا چھوڑ دیں گے اور تم پر ایمان لے آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور وہ عذاب ختم ہو جاتا، لیکن دوبارہ ان کی وہی روش ہو جاتی. آخر کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دریائے نیل میں غرق کر دیا. یہاں سے فرعون کا قصہ تمام ہوا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنو اسرائیل کی سرکشی کا ذکر کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے عذاب سے اور اس کی سختیوں سے اور اس کی غلامی سے نجات دی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب بنو اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم مضبوطی کے ساتھ اللہ کے پیغام پر جم جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا. انہوں نے سرکشی کی. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے توراہ لینے کے لیے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کا ذمہ دار بنا گئے. لیکن ان کی قوم کے کچھ افراد نے ایک بچھڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی، گویا کہ شرک شروع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اپنی قوم کے اوپر غصے کا اظہار کیا. اس پورے واقعے کا ذکر سورہ اعراف کے اندر ملتا ہے. اسی ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی فرمایا ہے. یہ آیہ نمبر 157 ہے کہ جس میں ارشاد باری ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل کہ یہ جو یہود ہیں اور بنو اسرائیل ہیں نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے، یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ رسول کی جو نبی امی ہیں ان کی اتباع کریں. یہ وہ نبی ہیں کہ یأمرہم بالمعروف، جو بھلائی اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان لوگوں کے اوپر سے ظلم و ستم کا جو بوجھ ہے وہ اتارتے ہیں اور بندشیں کھولتے ہیں، ایسی بندشیں جن میں وہ جکڑے ہوئے ہیں. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا فیصلہ سناتے ہیں کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، جو لوگ آپ کی مدد کریں، جو لوگ اس نور کی اتباع کریں جو نور نبی کریم علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا یعنی قرآن کریم، وہی لوگ کامیاب ہیں. اور جو لوگ اس نور کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے وہ کامیاب نہیں ہیں بلکہ عظیم خسارے کے اندر مبتلا رہنے والے ہیں. یہ ضمناً نبی کریم علیہ السلام کا اس قصے کے دوران ذکر تھا. اس کے بعد پھر بنو اسرائیل ہی کا قصہ شروع ہوتا ہے کہ ان کے اوپر اللہ نے کتنے انعام کیے. ایک طرف تو فرعون سے نجات دی، اس کے بعد زیتون کا ان کو وارث بنایا گیا، من و سلوہ ان کے اوپر نازل کیا گیا، لیکن ان کو نہ سدھرنا تھا، وہ نہ سدھرے.
اور گمراہیوں کے اندر پڑے رہے. اس لیے اس قصے کا اختتام ان کی اس گمراہیوں کے تذکرے کے بارے میں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون. یہ آیہ نمبر 177 ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وانفسهم كانوا یظلمون. لیکن ہماری آیتوں کو جھٹلا کر انہوں نے کوئی ہمارا برا نہیں کیا، انہوں نے اپنا ہی برا کیا، اپنے ہی اوپر ظلم کیا. اس کے بعد پھر ارشاد باری ہے اگلی آیت میں 178 کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دیتے ہیں اور جن کے بارے میں توفیق خداوندی کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، ہدایت تو انہی کو ملتی ہے. اور جن کے بارے میں اللہ یہ فیصلہ فرما دیں کہ ان کو گمراہ ہونا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ ہمیشہ خسارے میں رہنے والے ہیں. دراصل اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سے انسان اور بہت سے جن ایسے ہیں جن کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. اگلی آیت میں اسی کا ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ان کی تخلیق ہی جہنم کے لیے ہوئی ہے. اور اللہ نے ان کے دل پیدا ضرور کیے ہیں لیکن ان دلوں کے اندر سمجھداری نام کی کوئی چیز نہیں. لا يفقهون بها، وہ سمجھتے نہیں. ان کی آنکھیں ضرور ہیں لیکن ان آنکھوں سے وہ حقیقت کا مشاہدہ نہیں کر سکتے. ان کے کان ضرور ہیں لیکن ان کانوں سے وہ سچائی نہیں سن سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دراصل ان کو جہنم ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے. اس کے بعد آیہ نمبر 187 میں قیامت کا تذکرہ ہے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر قیامت کی گھڑی کب آئے گی. آپ فرما دیجئے کہ انما علمها عند ربی، کہ قیامت کی وقت کا علم تو میرے رب کے پاس ہی ہے. یہ آیت بھی جیسا کہ 7ویں پارے کی آیت وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اس آیت کے تحت تفسیر کرتے ہوئے یہ عرض کیا گیا تھا کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی جن باتوں کی اطلاع دے دی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم انہی باتوں تک محدود تھا، آپ عالم الغیب نہیں تھے. اور یہ آیت دوسری دلیل ہے کہ جب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہوتا، آپ عالم الغیب ہوتے، تو آپ کو قیامت کے وقت کا بھی علم ہوتا. لیکن قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ آپ یہ کہیے کہ انما علمها عند ربی، کہ قیامت کے وقت کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. تو اس آیت کے اندر عقیدہ علم غیب کو بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند آیتوں کے بعد یہ نصیحت فرمائی گئی ہے کہ آپ تو درگزر کرنے کی عادت رکھیے، آپ نیکی کا حکم کرتے رہیے، جاہلوں سے اعراض کیجیے. اس کے بعد چند آیتوں کے بعد جو اس صورت کے آخر میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن کریم کا یہ ادب بتایا گیا ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو تو اس کو غور سے سنو، خاموش رہو. یہ قرآن کریم کا ادب ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو انسان کو چاہیے کہ اس کو غور سے سنے. اور یہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں. بہت سے لوگ قرآن کریم سننے کا شوق رکھتے ہیں لیکن قرآن کریم کو انہوں نے اپنے ریڈیو پر یا ریکارڈر کے اوپر پلے کیا اور اس کے بعد وہ کسی دوسری دنیا کے اندر محو ہو گئے. تو ان کو چاہیے کہ اگر وہ قرآن کریم سن رہے ہیں تو پھر وہ اس طریقے سے سنیں جیسا کہ قرآن کریم سننے کا حق ہے. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، غور سے سنو اور خاموش رہو. اگر قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے یا قرآن کریم سنا جا رہا ہے اور اس دوران کوئی شخص دنیاوی باتیں کرے تو یہ قرآن کریم کی حق تلفی ہے. یہ اس حکم کے خلاف ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَنصِتُوا، کہ تم خاموش رہو. آج کل جو ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ کچھ مسلمان سیل فون کی جو رنگ ٹونز ہیں وہ قرآن کی کچھ آیتیں رکھ دیتے ہیں کہ قرآن کی آیت جب کوئی قاری پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فون آ رہا ہے. تو یہ قرآن کریم کی بے حرمتی، بے ادبی اور گناہ عظیم ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کا نزول اس لیے نہیں ہوا
کہ وہ آپ کے فون کی رنگ ٹون بنے۔ قرآن کریم کا نزول اس لیے ہوا ہے کہ آپ اس کو سنیں۔ کیا ہوتا ہے جب فون بجتا ہے تو پورا فون، قاری پوری آیت پڑھتا بھی نہیں، جو ریکارڈنگ ہے اس میں پوری آیت پڑھی بھی نہیں جاتی، آپ فون کاٹ دیتے ہیں۔ ایک تو اس کا نقصان یہ ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ آدمی ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں قرآن کریم تو کیا دعا بھی پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن وہاں فون ہے اور اچانک فون آیا، قرآن کریم کی تلاوت اس جگہ شروع ہو گئی۔ یہ قرآن کریم کی سراسر بے حرمتی اور بے ادبی ہے۔ مسلمانوں کو ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے، اور یہی حکم اذان کا ہے۔ بہت سے لوگ اذان اپنی رنگ ٹون کے طور پر لگا لیتے ہیں۔ اذان اگرچہ قرآن کریم کا جز نہیں ہے لیکن اللہ کا شعار ہے، اور جس طریقے سے اللہ نے اپنے شعار کی تعظیم اور تقدیس کا حکم دیا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو لوگ اللہ کے شعائر کی تعظیم اور ان کی تقدیس بیان کرتے ہیں، یہی دراصل تقوی کی علامت ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، تو اذان اللہ کے من جملہ شعائر میں سے ایک شعار ہے، اور یہ ہر انسان، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے جتنے شعار ہیں، ان کی جتنے ریچولز ہیں، ان کی عظمت بیان کرے، ان کی تقدیس بیان کرے، ان کا احترام کرے، ان کا اکرام کرے۔ اگر رنگ ٹون میں قرآن کریم کی آیت یا اذان ڈال دی جائے تو یہ اذان کی بے حرمتی ہے۔ اذان اس لیے نہیں دی جاتی کہ وہ آپ کو یہ بتلائے کہ آپ کو کوئی شخص فون کر رہا ہے۔ اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ اس سے آپ یہ متنبہ ہوں کہ اللہ نماز کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یہ ہے اذان کا مقصد۔ اس لیے اگر اذان کو اس مقصد سے ہٹا کر کسی دوسرے مقصد میں استعمال کیا جائے گا تو یہ اذان کی بے حرمتی ہے۔ مسلمانوں کو اس سے احتراز اور اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ سورت آیہ نمبر 206 پر ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ انفال۔ انفال کے معنی آتے ہیں مال غنیمت کے۔ اس آیت کے اندر چونکہ زیادہ تر قتال کا اور خصوصاً غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، اور عام طور سے جنگ و جدال میں مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الانفال رکھا گیا ہے، اور اس سورت کے آغاز ہی سے غزوہ بدر کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور خصوصاً اس میں آیا نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو وہ وقت جب تم 313 تھے، لیکن تم نے خلوص اور للہیت اور حسن نیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ کی، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی، اور اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ انی ممدکم بألف من الملائکہ، کہ میں تمہاری 1000 ملائکہ کے ساتھ 1000 ملائکہ کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا، اور وہ مدد آئی، اور مسلمان جو 313 تھے وہ کفار کے لشکر جرار کے اوپر غالب آ گئے۔ تو یہ حسن نیت کا یہی نتیجہ ہے، خلوص کا یہی صلہ انسان کو ملتا ہے۔ ان آیتوں کے اندر یہی حکم دیا گیا ہے کہ انسان اپنی صلاحیت کو نہ دیکھے بلکہ اپنے خلوص کے پیمانے کو بڑھائے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر یہ عظیم کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور وہ یوں خاموش بیٹھ جائے تو اس طرح دنیا کی گاڑی چلنے والی نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر جذبہ ہے، آپ کے اندر خلوص ہے اور آپ کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی صلاحیت کو نہ دیکھیں بلکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے اوپر نظر رکھیں۔ اللہ نے جس طریقے سے بدریین کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی غزوہ بدر میں مدد کی، جہاں نہ ان کے پاس سواری تھی، نہ گھوڑے تھے، نہ اونٹ تھے، نہ تلواریں تھیں، نہ ہتھیار تھے، اور مقابلے میں ایک کفار کا ایک بہت بڑا لشکر تھا، لیکن انہوں نے خلوص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی اور یوں اللہ کی مدد نازل ہو گئی، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ تو یہ ایک لیسن ہے، ایک سبق ہے جو اس سورت سے اور ان آیتوں سے ہمیں ملتا ہے۔ کافی آگے تک غزوہ بدر اور اس سے متعلقہ واقعات کا اس سورت کے اندر ذکر ہے۔ تو مقصد ان آیتوں کا یہی ہے کہ کام کوئی بھی ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اصل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہے۔ انسان اپنے اسباب اور اپنے وسائل پر نظر نہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے اوپر اگر نظر رکھے گا اور اپنی نیت خالص اور صاف رکھے گا تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی اور وہ اپنے کام کو انجام دے پائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اور پڑھا گیا
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔